میرا منہ نہ کھلوائیے جناب 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 بہت بڑا سوال ہے، لیکن میرے نزدیک تو کام، کیونکہ ان حالات میں یہ نہیں جانے دیجیے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat. Who does me this, huh? Zoons, I should take it, for it cannot be, but I am pigeon-livered and lack gall. آج یار بھائی کی چائے کاسٹ پر ہم جس شخصیت سے متاثر ہونے والے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ضیاء محی الدین صاحب۔ بات ہالی ووڈ کی ہو، بالی ووڈ کی ہو، لالی ووڈ کی ہو یا تھیٹرز کی ہو یا پاکستانی ڈراموں کی، بات اداکاری کی ہو یا ہدایت کاری کی، یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے آنے والے پلے کے حوالے سے، رومیو اینڈ جولیٹ، اور ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی۔ پچھلے کئی برسوں سے یہاں نیپا میں میں ہر سال ایک نہ ایک ایسا کھیل ضرور پیش کرتا ہوں جن کو دنیا کے عظیم ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب ہم عظیم ترین ڈرامہ اور ڈرامہ نویسوں کی بات کرتے ہیں تو پہلا نام کون سا ہے جو ذہن میں آتا ہے؟ ولیم شیکسپیئر سے۔ شیکسپیئر جناب تو شیکسپیئر کے اس سے پہلے بھی 3-4 کھیل میں کر چکا ہوں، اب کی بار بھی وہ کھیل کر رہا ہوں جس کا اصلی عنوان تھا The Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet۔ واو، شیکسپیئر نے جو عنوان رکھا تھا جس سے یہ پہلی دفعہ چھپا بھی، صحیح، ایک سوگوار داستان رومیو اور جولیٹ کی۔ ٹھیک، تو یہ 19ویں صدی کے آخر میں بالکل جا کر کے ایک اور داستان اور سوگوار یہ ہٹا دیے گئے اور اس کھیل کو رومیو اور جولیٹ ہی کے نام سے کہا گیا۔ صحیح۔ تو اب اس کھیل کی میرے نزدیک خصوصیت یہ ہے اس المیے کی کہ اس کی ناقابل فراموش، اس میں شاعری ناقابل فراموش ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً تمام نقادوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی جو محبت کی شاعری، انگریزی میں جسے لو پویٹری کہتے ہیں، اس سے بہتر محبت بھری یا محبت کی شاعری ایسی آج تک لکھی نہیں گئی۔ کسی بھی زبان میں سر؟ جی شاید مقصد یہی ہو، نقاد جنہوں نے لکھا ان میں جرمن بھی شامل ہیں، اٹالین بھی شامل ہیں، تو یقیناً یہی مطلب ہوگا۔ اچھا، یہ مطلب دوسری زبانوں کے نقاد کی بھی آ رہا ہے یہی ہے؟ جی اوہ، تقریباً۔ اب کیوں ہے داستان، تو یہ داستان رومیو اور جولیٹ تو ایسی ہے جیسے شیرین اور فرہاد، دو محبت کرنے والے صحیح، لوگ جن پر ستاروں کا ایسا عمل ہوتا ہے کہ آخر میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کہانی سب کو معلوم ہے، قصہ سب کو معلوم ہے، پھر یہ کھیل 450 برس سے کیوں ہوتا چلا آ رہا ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ انجام تو ان کا یہی ہے، وہی انجام جو ہیر اور رانجھا کا انجام تھا یا شیرین فرہاد کا تھا۔ تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس طریقے سے شیکسپیئر نے اس محبت بھری داستان کو سمویا ہے شاعری میں، اور جن اور اجزاء کو اس کے بیچ میں لائے گئے ہیں، وہ ڈرامہ نویسی کا کمال ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ کھیل جہاں شروع ہوگا دیکھیں گے لوگ اس کو، جو اس میں اس خصوصیت کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے ایسے کردار ہیں جو شیکسپیئر نے اس میں داخل کیے ہیں جن کا تعلق یقیناً نہیں تھا اس داستان کے جو لوازمات ہیں ان میں سے، اور وہ لاجواب کردار ہیں۔ ٹھیک، جس سورس سے، جس منبع سے اس نے یہ کھیل نکالا، وہ ایک پرانی نظم جو کہ لکھی گئی شیکسپیئر کے عہد سے بہت 200 سال پہلے، صحیح، اس سے
شیکسپیئر اکثر یہی کیا کرتا تھا کہ کسی پرانی داستان سے تاثر اٹھاتے تھے اور پھر جی اس سے انسپریشن لے کر آگے بڑھتے تھے. لیکن پھر اس کو اپنے طریقے سے وہ ایسے نبھاتا تھا کہ وہ آج تک، جیسے کہ ہیملیٹ ہے، جیسے کہ اوتھیلو ہے، یہ تمام چیز پہلے ہو چکے ہیں. مجھے جو بات بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہی اس کی لو پوئٹری ہے. لیکن یہ سب تو انگریزی میں لکھا گیا نا جناب، اور ہم ڈرامہ پیش کرتے ہیں اردو میں ہمیشہ، انگریزی کیونکہ کی یہ بھی ہماری شاعری میں اپنی لکھا زبان گیا ہے. ہے. انگریزی کی بھی شاعری میں لکھا گیا ہے. جی، اور شاعری کو کسی بھی زبان کی شاعری کو دوسری زبان کی شاعری میں منتقل کرنا ایک ناممکن کام ہے. انصاف نہیں ہو سکتا نا. جی سر، ایک جاپنیز لکھاری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی شاعری کو ٹرانسلیٹ کر کے انجوائے کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ بارش کو انجوائے کرنا چاہتے ہو لیکن چھاتا پکڑ کر. اور بھی اس طرح کے فقرے لکھے گئے ہیں. تو اس کا مطلب حق ادا نہیں ہو سکتا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہم اس میں ڈرامہ اپنا اردو میں کرتے ہیں تو اس کی ہم اس کو اگر حرف بحرف شاعری میں ترجمہ کرتے تو نتیجہ بالکل پھسپھسا نکلتا، مطلب ہی نہیں نکلتا. تو اس کا بہترین نچوڑ جو ہے شاعری کا اپنی زبان میں وہ نثر ہی میں ہو سکتا ہے. اچھا. تو اسی لیے خالد احمد صاحب نے اس کو ایسی نثر میں لکھا ہے جس میں شیکسپیئر کی شعریت کا عنصر تو قائم رہتا ہے، کلاسیکیت بھی قائم رہتی ہے، اور شاعری کے جو تین بہت ہی ایسے چیزیں ہیں شاعری میں جو جیسے تشبیہیں ہیں یا استعارے ہیں یا تلازمیں ہیں جو جان ہے شاعری کی، وہ بھی اس ترجمے میں موجود ہیں. لیکن اس ترجمے کی خوبی میرے نزدیک یہ ہے کہ ان تمام تشبیہوں اور استعاروں کو اپنی شاعری کی روایات سے اس کا تعلق رکھا گیا ہے، رشتہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ تعلق جوڑ سکیں، ریلیٹ کر سکیں. جی، ان کے لیے بہت ایلین کانسیپٹ نہ ہو. جی، جس کو کہتے ہیں کہ ریلیٹ کر سکیں جی دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی. تو اب دیکھیے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بھی اس حد تک کامیاب ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں اور شیکسپیئر کا کمال دیکھیں. صحیح. چونکہ میرے دوستوں کا اصرار تھا کہ میں آپ سے ضرور سوال کروں کہ چونکہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کے باقاعدہ خود ہدایت کار ہیں جو بڑی توجہ سے ہر وقت ہمتن گوش ہیں اس کی ہدایت کاری میں، تو کیا آپ کے معیار کے مطابق ترجمہ ہوا ہے خالد صاحب کی طرف سے، جو کہ جس کا جواب آپ دے ہی چکے ہیں لیکن ذرا واضح کر دیں؟ اگر میرے معیار کے مطابق نہ ہوا ہوتا تو میں اس کھیل کو ہاتھ کیوں لگاتا. بس آپ نے کوزے میں سمو دیا اس چیز کو. اب جو دوسری باتیں جو سب سے زیادہ ضروری کرنے کی ہیں کہ اس میں ذرا سی کچھ تھوڑا سا تراشا گیا ہے، کیونکہ اس کی اصلی مدت اگر ویسے کیا جائے جیسے شیکسپیئر کا کھیل ہے، اور یہ میں نے ہی نہیں کیا، جب بھی یہ کھیل پیش کیا جاتا ہے کرتے ہیں، وہ 3 گھنٹے اور کوئی 52 منٹ ہے. اچھا، صحیح. تو میں نے اس کو ذرا کم اس لیے کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو 3 گھنٹے 42 منٹ تک کھیل دیکھنا اس کی عادت پڑی نہیں. صحیح. بے چین ہو جاتے ہیں. اتنا اٹینشن اسپین نہیں ہے ان کا، اتنا شخصیت میں کمال ہے کہ شیکسپیئر کے اپنے زمانے میں اس کا جو تھیٹر تھا جہاں گلوب تھیٹر ڈرامے پیش کیے جاتے تھے، وہاں پہ لوگ صرف امراء اور رؤسا 4 پیسے دے کے بیٹھنے کا انتظام تھا، ورنہ 400-500 لوگ جو کھڑے ہو کر ڈرامہ دیکھتے تھے. صحیح. کھڑے ہو کر 4 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتے تھے. اور آج اے سی والے ہالز میں بھی ان کے پاس بیٹھنے کا مطلب صبر نہیں ہے. اور کھیل ہوتا تھا کیونکہ برقیات اور بجلیاں تو تھیں نہیں، جی، لالٹینیں سے بات بنتی نہیں، کھلے میں ہوتا تھا، دن میں ہوتا تھا، دھوپ میں بھی ہوتا ہوگا. اس زمانے کی بات جانے دیجیے، اب تو اسٹیج پہ ہی ہم کرتے ہیں. صحیح. مجھے اس میں ایک اور چھوٹی سی وجہ اس ڈرامہ چننے کی یہ بھی تھی کہ پورے یہ جو ہمارا بر صغیر ہے اس میں اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کی بات جانے دیجیے، کم پڑھے لکھے لوگوں کو وہ بھی یہی کرتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آپ کبھی ذکر کریں
کہ ایک ڈرامہ شیکسپیئر کا رومیو اور جولیٹ ہے، تو ناممکن ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اوہ رومیو رومیو ویئر آر یو رومیو، یعنی رومیو رومیو تم کہاں ہو. شیکسپیئر نے یہ نہیں لکھا. اچھا، شیکسپیئر نے لکھا ہے رومیو رومیو wherefore art thou رومیو. wherefore کا مطلب ہے کہ تم رومیو کیوں ہو. اچھا، تمہارا نام رومیو کیوں ہے، کاش کہ تمہارا نام رومیو نہ ہوتا. اچھا، مطلب یہ رومیو کے وجود پر سوال ہے، اس کے پس منظر یا اس کے کہاں موجودگی کا سوال نہیں محل ہے وقوع کہ پر نہیں ایک ہے. لڑکی اپنے عاشق کو پکار رہی ہے کہ تو کہاں ہے، یہ تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کیوں ہو کہا جائے. انہوں نے ایسا؟ مطلب اگر آپ مختصر سا آپ نے کہا کہ آپ شاید بتا رہے تھے کہ ان کے درمیان کوئی رائولری تھی اور لڑکی کو بس یہ خیال تھا کہ اگر یہ رومیو نہ ہوتا تو I may not have made an exception to love this person because we. نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رومیو ایک ایسے قبیلے کا فرد ہے جس کی جولیٹ کے قبیلے سے ازلی دشمنی تو وہ مطلب سال ہا سال چلتی ہے. صحیح. جیسے ہمارے یہاں مقدمے جو ہوتے ہیں دیوانی مقدمے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں، جب تک یعنی ان کے پردادا اور لکڑ دادا کے زمانے میں ہوا تھا مقدمہ، ابھی تک چل رہا ہے. مقدمہ کرنے والوں کو یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ تھا کہ جھگڑا تھا کس بات پر، وہ چلتے رہتے ہیں. اسی لیے وہ جھگڑے ازلی ہیں. تو یہ رومیو اور جولیٹ کے خاندان کا اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ تم رومیو کیوں ہو، اگر تم رومیو نہ ہوتے تو میرے لیے کتنا آسان تھا. صحیح صحیح. جی خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. سر اس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، آپ کی ذاتی معیار کی طرف آتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا شغف ہے اس اسکل کو لے کر، بات کیسے کی جاتی ہے، ادائیگی کیسے ہوتی ہے، تلفظ کیا ہوتے ہیں، یا آپ کی ان لوگوں کے لیے، مجھ جیسے نوجوانوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی؟ تلفظ کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سوتیلی بیٹی ہے، اس سے جس طرح کا سلوک کرو ٹھیک. اچھا، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس میں؟ بس دیکھیے جن لوگوں کو شوق ہے وہ آتے ہیں یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے. جی. تو یہ ایک طرح کی یونیورسٹی ہے، جیسے اور یونیورسٹیوں میں آپ ایک مضمون لے کر چنتے ہیں. یہاں 3 سال کا کورس ہے اداکاری کا، اور موسیقی کا 4 سال کا کورس ہے. تو اصل میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں کسی درسگاہ سے، وہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. اس کے بعد آپ کی اپنی اپج ہے جو آپ کو کتنا آگے لے کر چلتی ہے. آپ اس کو، آپ جب بھی کالج سے ایم اے کی ڈگری لے کر ہوتے ہیں تو اصل میں آپ کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتے ہیں. ہاں آپ کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ تعلیم چیز کیا ہے، اب تعلیم کیسے حاصل کی جائے. تعلیم آپ کو ملنی بھی، جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، تعلیم ملنی بھی یہ اس لیے چاہیے کہ ان کو آگاہی ہو کہ تعلیم ہے کیا، جس کو آگے چل کے آپ حاصل کریں. تو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بڑھائیں آگے، تاکہ اپنے بہت سی چیزیں جو ہماری اب سمجھ میں آئیں کہ ان کو سمجھ میں آنا کیسے چاہیے شروع ہو. تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. سر یہ سوال پوچھنے کی مجال میری ہے تو نہیں، لیکن صرف آڈینس کی غرض سے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ لہجے کی خرابی جو ہے وہ اس کو لہجے کا تنوع بھی تصور کیا جا سکتا ہے؟ جی لہجے کی خرابی کی بنیادی وجہ آج کل کے حالات میں تو یہ ہے آپ کا ٹیلی ویژن. معاف کیجیے گا کیونکہ ہر وہ لفظ جو کہ صحیح ہے اس کو صرف غلط بولنا لازم ہے. اچھا، میں کیا بتاؤں آپ کو، کوئی لفظ لے لیجئے، معمولی لفظ لیتا ہوں، آپ کے یہاں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز یا یہ گدیلا بہت نرم ہے، ہم کہتے ہیں نرم ہے. نرم. آپ کبھی نہیں کہتے کہ بھائی یہ گرم ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، ہم کہتے ہیں گرم ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. اور تو اور آپ کسی بات کو ختم نہیں کرتے، آپ ختم نہیں کرتے کہتے ہیں. ختم نہیں کرتے. کہاں تک میں جاؤں. صحیح. مطلب بہت ہی بنیادی ہے لاپرواہی ہے. اور فخر ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
ہمارے یہاں کی ایک لڑکی جو بہت اچھا کام دکھا رہی تھی، جب فارغ ہوئی تو چلی گئی اپنا، اس کو کسی 1 سال کے بعد وہ میرے پاس آئی، اسے کسی ڈرامے میں ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کا موقع دیا گیا. صحیح. تو تقریباً اس کے آنسو نکل رہے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں. دیکھیے میرے ساتھ یہ حشر ہوا کہ جب میں اپنا پڑھ رہی تھی اسکرپٹ جو بھی ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ پھر بھائی جان وہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا، تو ڈائریکٹر نے ان کو روک دیا کہ یہ آپ مسئلہ کیا کہہ رہی ہیں، مسئلہ بولے. مسئلہ صحیح ہے، آپ سے بولا نہیں جاتا. تو اس نے کہا، میں نے شرمندہ ہو کے کہا کہ جی لفظ تو مسئلہ ہی ہے. ان کا ایسی دیکھیے ہمیں اس کو آپ سیدھا مسئلہ کہیے، یہ نہیں چاہیے ہمیں. حالانکہ مسئلہ تو رد کرنے کو کہتے ہیں. میرے پاس کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بیوی اگر 4 پیسے کمانا ہے، روزی کا یہی وسیلہ ہے، تو جو ہدایت کار تم سے کہہ رہا وہ کرو، مسئلے کو مسل دو، مسئلہ بولو. لیکن یاد رکھنا کہ لفظ مسئلہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب تک تم قبر میں نہیں جاؤ گی یہ لفظ مسئلہ ہی رہے گا. تم یہاں اس وقت مسئلہ بول دو تو گھبرانا اس بات پہ نہیں. صحیح. جب یہ عالم ہو تو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو اس کا پاس رکھتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن چلیے اداکار تو بیچارہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لحاظ نہیں کرتا. آپ کے یہاں تو خبریں پڑھنے والے بھی ایسے کمالات دکھاتے ہیں، میں کیا عرض کروں. صحیح. یعنی ملکہ کو ملکہ کہنا لازم ہو گیا ہے. اور نہیں، یہی نہیں، میں نے تو کہتے سنا کسی کو ٹیلی ویژن پہ کہ ملکہ وکٹوریہ نہیں، ملکہ وکٹوریہ کا مطلب ہوا کہ کوئی وکٹوریہ ملک ہے اس کی ملکہ، تو نام ہے ان کا ملکہ وکٹوریہ. ملکہ وکٹوریہ یا ملکہ الزبتھ یا ملکہ نور جہاں، ملکہ وکٹوریہ نور جہاں جگہ کی ایک ملکہ ہے، یہ ملکہ ہے. میرا منہ نہ کھلوائیے. جناب سر، ایک سوال جو کہ میرے دل سے بڑا میرے خود دل سے عزیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کروں. آپ نے اپنی پوری زندگی میں بہت سارے کردار نبھائے ہیں، بہت سارے کردار خود بنائے بھی ہیں، اور بہت سارے کرداروں کی نگہبانی کی ہے، آپ نے ان کی پرورش کی ہے ہدایت کار کی حیثیت سے. اور ہر کردار کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں غوطہ زن ہو کر دنیا کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہو. تو آپ نے بے شمار زاویوں سے دنیا کو دیکھا ہے، ایمپیتھائز کیا ہے، ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھا. سر، آپ کی نظر میں زندگی کا حاصل کیا ہے؟ زندگی کا حاصل بہت بڑا سوال ہے، لیکن میرے نزدیک تو کام. میں نے لکھا بھی ہے، ورک از لائف. Work is life. There is no point to life other than work. To live is to work. کام. صحیح. کیونکہ ان حالات میں یہ نہیں جانے دیجیے، جب تک دم میں دم ہے کام کرتے رہو، ورنہ تو سوائے مایوسیوں کے اور سوائے مجبوریوں کے اور جو آپ حالات آج کل کے دیکھ ہی رہے ہیں، ان میں اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. جب نام تیرا لیجے تب چشم بھر آوے. جب نام تیرا لیجیے تب جشن. اب وہ نام جو ہے معشوقی کا نہیں ہے، کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا، کوئی بھی پیشن ہو سکتا ہے. بجلی کنیا ہونے کا نام لے لیجیے. کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. جو شلجم 2 روپے کا ملتا تھا وہ جب 21 روپے کا ہو گیا تو اس کا نام لے لیجیے. اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. میر صاحب کا شعر ہے. اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. سر، اسی بات پر اس چائے کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے میرے تمام دوستوں کے لیے جو آپ کے مداح بھی ٹھہرے ہیں، اور میں خود آپ کا مداح ہوں، کہ 2 اشعار اگر آپ عطا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اس نشست پر. غالب کا شعر ہے. سر.
بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی. بس یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل میں ہے. زبردست. اب اس کا سوچنا شروع کر دیجئے کتنا بڑا شعر ہے یہ. کاش کہ میں خود اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، کاش کہ وہ جو ارادے ہیں اور تھے وہ تکمیل تک اس طرح پہنچ جاتے جو میری اپنی خواہش تھی. کیونکہ ارادے میں اور تکمیل میں ایک بہت بڑا خلا ہے. فرق ہے. ارادہ کچھ ہوتا ہے، تکمیل نہیں ہو پاتی. اسی لیے میں اپنے جتنے بھی کام کیے ہیں ان سے کچھ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوا. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی سوانح عمری نہ لکھوں، کیونکہ میں اپنے کو اتنا اہم نہیں پاتا. اہم لوگوں کا کام ہے کہ وہ سوانح عمری لکھیں. تھینک یو. تھینک یو سر.